بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازیں چھوٹ گئی، اس کی فجر چھوٹ گئی، اس کی جماعت چھوٹ گئی، اس کا اخلاق معاملات میں اگر خلل پیدا ہو گیا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے، جس کا معنی ہے کہ وہ دن اللہ سے قریب ہے یا دور گزرا ہے، وہ دن اللہ سے دور گزرا ہے۔ اور وہ بڑا کامیاب شخص ہے جو ہر رات سونے سے پہلے اپنے 24 گھنٹے کا حساب لگا لے اور یہ سوچ لے کہ میں آج اپنے رب سے دور ہوا ہوں یا قریب ہوا ہوں۔ اور وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو ہر دن یہ موقع ملے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہے کہ میں اپنے اللہ کے کتنے قریب ہوا ہوں، اور ہر روز وہ کوشش کرے کہ میں نے کل اس سے زیادہ قریب ہونا ہے، پرسوں اس سے زیادہ قریب ہونا ہے، اس کے بعد کے دن اس سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ جو آدمی اس جستجو میں لگا رہتا ہے، یقیناً اللہ اسے قریب کر لیتے ہیں اور اللہ اسے توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ فاما من آتا، بس وہ شخص جس نے دیا، مال بھی دیا، علم بھی دیا، مقام منصب بھی دیا، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی دیا، جو کچھ اللہ کے لیے دے سکتا تھا اس نے دے دی، وقت دیا، صحت اللہ نے دی تو اسے صرف کیا، ٹائم اللہ نے دیا تو اسے صرف کیا، سیاسی خاندانی بیک گراؤنڈ اس کے پاس موجود تھا، وہ اگر استعمال ہوا اللہ کی مرضی میں تو وہ دیا، علم کے 4 لفظ آتے تھے اسے تو وہ اس نے صرف کر دیے، فیس بک پہ ٹویٹر پہ اگر وہ ایک حدیث نشر کر سکتا تھا اور اپنے اس مال اور پیسے سے جو انٹرنیٹ پہ خرچ کر رہا تھا، یہ سمجھا کہ یہ ایک کلپ چلانے سے میری یہ نیکی اللہ قبول کر لے۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، شیخ حسین رحمہ اللہ نے 3 باتیں ذکر کی ہیں اس کی تفسیر میں۔ آتا کے اندر اس کا علم بھی آتا ہے، آتا کے اندر اس کا مال بھی آتا ہے، اور آتا کے اندر اس کا منصب بھی آتا ہے۔ اگر اسے منصب ملا ہوا ہے، مدیر ہے وہ کسی شرکے اور کمپنی کا، پورے علاقے میں اس کا ایک نام موجود ہے، برادری خاندان کے اعتبار سے اس کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ موجود ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ خاندان کا بڑا ہے اور اس کی بات ایک اثر رکھتی ہے، اپنے اس اثر رسوخ کو وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَا، اور بچتا رہا، ڈرتا رہا، خود اللہ کے حکموں کا تابع دار رہا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا۔ وہ اچھی بات اللہ کی تھی یا اللہ کے رسول کی تھی؟ جو بھی اللہ نے خبر دی اور جو بھی رسول اللہ نے خبر دی، جو بھی اللہ نے کہا اور جو بھی رسول اللہ نے کہا، جس کا بھی اللہ نے مطالبہ کیا اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا، وہ یقیناً ان مطالبات کو پورا کرتا رہا، اور جس چیز سے رب نے منع کیا اس سے اپنے دامن کو پیچھے کرتا رہا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسانی کی سہولت دیتے ہیں، ہم اس کے لیے آسانی میسر کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں پیچھے ہیں، یہ 3 چیزیں جب میں اختیار کروں گا پھر نیکی آسان ہو جائے گی۔ اور وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ جو ہر روز اپنے آپ کے لیے نیکی آسان کر کے دن گزارتا ہے، اور پھر ہر مہینے سوچتا ہے کہ اس مہینے کیا واقعی میں نے 30 پارے پڑھ لیے یا آدھا قرآن ختم کر لیا ہے، پھر اس مہینے نہیں تو سال گزرنے کے بعد تو کم از کم اسے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ اب سال اختتام کو پہنچنے والا ہے، اس سال تو نے کتنا اپنے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ اور یہ سعادت اور یہ موقع اگر ملتا رہے اور یہ شخص سوچتا رہے تو یقیناً یہ بڑی ایک اچھا شگون ہے، ایک بہتری کی طرف چلنا ہے اور ایک خیر کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہے، اور یقیناً ہم جتنا لگیں گے اللہ اتنا استعمال کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو ان سالوں کے گزرنے کے ساتھ
یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے کتنا قرب نصیب ہو. اور عمر گزرنے کے ساتھ بندے کو زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آگے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب دن تھوڑے ہیں اور پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ زندگی اب. جوانی میں جو جوش ہوتا ہے اور جوانی کے اندر جو مستانہ پن ہوتا ہے، 40 سال کے بعد بڑے 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 لوگوں کی بریک لگ جاتی ہے، ان کے چہرے سنت سے سج جاتے ہیں، ان کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے اور ایک بڑا پن اسے واقعی محسوس ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ایک خیر کی طرف اشارہ اور بہتری کی طرف اشارہ ہوتا ہے. میں نے حضرت عثمان بن عفان کے موضوع پہ بات شروع کی تھی، لیکن انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں اس کو مکمل کریں گے. آج اس سے زیادہ اہم ضروری تھا اس موضوع کو اختیار کرنا. یاد رکھیں کہ دین اور شریعت جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں یہ خطبہ حج دے رہے تھے، اور یہ 10 ذی الحجہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع 10 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول جب خطبہ دے رہے تھے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر. امام مالک فرماتے ہیں صاحب کی تفسیر میں کہ جو اس دن دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا. جو چیز اس دن دین نہیں تھی، جو چیز اس دن شریعت نہیں تھی، جس چیز پر اس دن ثواب نہیں تھا، جس عمل پہ اس دن اجر مرتب نہیں تھا، جو ان دنوں میں بطور نیکی متعارف نہیں تھا، وہ آج سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد اور 1400 سال بعد آج وہ نیکی ہو سکتی ہے. یہ امام مالک کے اور امام ابن کثیر نے شاید کی تفسیر میں ذکر کیا ہے. دین مکمل ہے، یہ بالکل فائنل بات ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو مکمل کر دیا ہے. اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں. اس میں سے آپ کوئی چیز نکالنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور کوئی چیز ڈالنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. امام مالک فرماتے ہیں جو شخص آج کسی چیز کو بطور دین متعارف کرواتا ہے، آج کسی چیز کو بطور دین لوگوں میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، لوگوں میں اس کی پہچان، یہ ہمارا جی یہ ثواب ہے جی، اس کا اتنا اجر ہے جی، وہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی کو عمل کروائے، وہ جلسہ ہو، جلوس ہو، سنگلی ہو، تلوار ہو، خون نکالنا، دیگ پکانا، کوئی بھی چیز، ذکر، حتیٰ کہ کوئی ذکر بھی اگر کوئی شخص ایک کسی مخصوص کیفیت میں کہے جی یہ ذکر کرو اور سارے ہلا کے کرو اور آنکھیں بند کر کے کرو. اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر وہ ذکر عبادت نہیں تھا اور آپ نے اسے بطور عبادت صحابہ کرام کو نہیں سکھایا، آج میں اور آپ 1400 سال کے بعد کوئی ایسی کیفیت ایجاد نہیں کر سکتے، کوئی ایسا قول ایجاد نہیں کر سکتے، کوئی ایسی کنڈیشن نہیں بنا سکتے، کوئی ایسا دن نہیں مقرر کر سکتے، کوئی ایسی رات نہیں مقرر کر سکتے. دین مکمل ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص جمعرات کو قیام کے لیے خاص نہ کرے، کوئی شخص صحیح مسلم کی حدیث، کوئی شخص جمعرات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرے اور جمعے کو روزے کے لیے خاص نہ کرے. صحیح مسلم ہے حدیث. کسی دن اور کسی رات کو بھی آپ کسی عبادت، روزہ عبادت ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے، شریعت میں اس کا حکم ہے. رات کا قیام عبادت ہے، نبی کریم پر فرض تھا، میں اور آپ بھی کرتے ہیں، مجھے بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی اور ترغیب دلائی ہے. لیکن ایک شخص کہے میں ہر جمعہ رات کو تہجد پڑھوں گا، جائز جی نہیں. روزہ عبادت ہے، شریعت سے ثابت ہے، اس کی اصل ثابت ہے، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. فرضی روزہ بھی ہے اور نفلی روزہ بھی ہے. ایک شخص کہے جی میں صرف جمعے کے دن ہر جمعے کو روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے جی، رسول کریم نے اسے منع کیا. بھلے وہ عبادت اصل سے ثابت ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ آج اس کا دن مقرر کرتے ہیں کہ میں فلاں دن کروں گا، ہر 8 دن کے بعد کروں گا، ہر جمعرات کو کروں گا یا ہر دن کو کروں گا، تو آپ یہ اس دن کرنے کا اتنا ثواب ہوگا، اتنا اجر ہوگا، اور اس دن کروں گا تو مجھے یہ ملے گا. یہ پھر شریعت آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اور اس میں مداخلت کر رہے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں جو شخص آج کسی چیز کو دین کہتا ہے جو اس دن دین نہیں تھا،
جو اس دن دین نہیں تھا جب دین مکمل ہوا تھا، فقط زعم ان محمد قد خان الرسالہ، وہ شخص یہ خیال کرتا ہے کہ محمد کریم نے رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں بتایا، اور آج مجھے 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے نیکی اور یہ ثواب اور یہ اجر۔ میرے عزیزو، یہ مقدمہ میں نے اس لیے باندھا ہے مجھے اور آپ کو اس ماحول میں جب ہر طرف سے ہر شخص اپنی دستار اور پگڑی کے ساتھ، اپنے مسلک فرقے کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ ہر روز ایک نیا کام، ایک نئی چیز اور ایسی چیزیں معاشرے میں ہماری نئی نسل کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اسکولوں میں اور آگے ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں بطور عبادت لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ لوگ جو حقیقی عبادت تھی لوگ اس کو بھول گئے ہیں، جو فرض تھی، جو متفق علیہ تھی، جو یقینی چیزیں تھیں، جو آسمان سے اتری تھی، جس کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام جس کو لے کے آئے تھے، محمد کریم نے 23 سال جسے کر کے دکھایا تھا، متفق علیہ چیزیں ہیں، لوگ وہ چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن یہ سیزنلی، موسمی اور فصلی جو عبادتیں ہیں یہ لوگ چھوڑنے کو تیار۔ دیکھ لیں آپ، نماز 5 فرض ہے کہ نہیں فرض، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس نماز کے لیے فکر نہیں ہے۔ لیکن آپ کو دیکھیں گے چند قسم کے لوگ وہ ان موسموں میں، ان اوقات اور بعض موسموں میں بڑے ایکٹیو اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو ثواب، دین اور اجر سمجھ کے پیش کریں گے جس کا شریعت سے کوئی تعلق۔ شریعت اتارنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، شریعت کو بیان کرنا محمد کریم کا کام ہے، آسمان سے شریعت آتی ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ چیز شریعت اور دین نہیں بن سکتی۔ یہ کوتاہی پچھلی امتوں سے ہوئی تھی، وَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، اور ان لوگوں نے ایسی چیزوں کو شریعت بنا دیا۔ وَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، ایسی چیزوں کو شریعت بنا دیا جس کی اللہ نے اجازت۔ شریعت کے لیے اذن چاہیے، اور اذن بھی کس کی چاہیے؟ رحمان کی چاہیے، اللہ کی چاہیے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز آپ نہیں بتا سکتے لوگوں کو، میں اور آپ نہیں، بطور دین کسی کو نہیں۔ ہاں، ہم اتاری شریعت کو بیان کر سکتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، محمد کریم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ محمد کریم اس کو بیان کرتے ہیں، ایک ہی شخص ہے جس کا بیان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، اس کی تفصیل رکھتے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، وہ سب کچھ کون بتائے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں اس کی چیزیں مقرر کر سکتے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے، لیکن اس کی تفصیل کتنے پہ فرض، کب فرض، کس میں فرض، کس کو دینی ہے، وہ ساری نبی کریم کی شریعت۔ حج کا حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن حج کی کیفیت، کتنے دن کا پروسیس، کب احرام باندھنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، رستے میں کیا کیا کرنا ہے، احرام کی کیا پابندی ہے، سب کچھ کس نے بیان کیا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ اور دین بالکل واضح ہے۔ اللہ نے کتاب اور حکمت، دو ہی چیزیں، کتاب اور حکمت۔ نبی آئے دو کام کے، کتاب سکھانے کے لیے اور حکمت بتانے کے۔ کتاب قرآن مجید کو کہتے ہیں، حکمت سنت کو کہتے ہیں۔ نبی کریم کے شب و روز، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنت، آپ نے جو 23 سالوں میں کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل طور پہ اللہ ذوالجلال کے نبی اللہ کی اس شریعت کو اپلائی کر کے دکھایا، ایک ماڈل اور نمونہ پیش کرتے ہیں، اسوہ پیش کرتے ہیں رسول کریم امت کے سامنے کہ تم نے اللہ کی بندگی کر رہی، طریقہ ہے۔ اس مقدمے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت وہ آسان سا معاملہ نہیں ہے۔ ایسے بندہ بیٹھ کے اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کام کرو، اتنا ثواب ملے گا، اتنی دیر میں مکاؤ، یہ ہوگا، فلاں دن کرو، یہ ہو جائے گا، خون بہالو جی، یکم محرم سے لے کر جی جلسہ کر لو جی، جلوس کر لو جی، یہ کر لو جی، کالے کپڑے پہن لو جی، یہ کر لو جی، 10 محرم کو جی اتنا تم سبھی لگا لو گے جی، سارے گناہ پچھلے سارے معاف۔ بھائی آپ دیکھیں، یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ آسمان سے بنی ہے شریعت، محمد کریم نے اسے بیان کیا۔ اس تناظر میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی محرم کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے،
اس محرم کے مہینے میں جو کچھ ہمارے ملکوں میں ہو رہا، یہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو چیزیں نظر نہیں ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان سمجھیں، لیکن ہمارے ملکوں میں آپ کے فیس بک پہ، آپ کے ٹویٹر پہ، آپ کے موبائل پہ اب جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، راستے بند، جلوس، جلسے اور پتہ نہیں کیا کچھ مجالس، بہت کچھ جو دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بڑا ہی ناقابل بیان ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شریعت مجھے ان دنوں کو کیسے گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ میرے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو آسمان سے چیز اتری ہے، جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، میں اس کا پابند ہوں، میں کسی اور چیز کا پابند۔ دنیا ساری اگر ایک طرف ہو جائے، میرے حبیب نے اور میرے ہادی نے، میرے مرشد نے اور میرے سید اور میرے محبوب نے اگر وہ کام نہیں کیا بطور دین اور شریعت، میں اس کے کرنے کا پابند۔ لوگ مجھے بھلے جو مرضی کہیں، مجھے گستاخ کہیں، یہ کہیں، جو کہیں، لیکن میں پابند ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، آپ کا پورا محلہ آپ کے مخالف ہو جائے، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنے رسول کی خلاف ورزی نہ کروں۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیا۔ مجھے پتہ ہے جب آپ یہ باتیں کریں گے، جب ایک آپ اپنے ماحول میں یہ بات کہیں گے، لوگ کہیں گے یار آپ کے دل میں حضرت حسین کی محبت نہیں، پہلے بہت سے پیار نہیں کرتے، آپ کیسے لوگ ہیں؟ عجیب سوال کریں گے آپ کے بچوں سے، آپ کے گھر والوں سے۔ لوگ حلوہ اٹھا کے لائیں گے، لوگ دیگ پکا کے لائیں گے، لوگ چاول پکا کے لائیں گے، آپ کے دروازے میں پہنچائیں گے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، آسمانی شریعت کیا کہتی ہے، یہ اس وقت جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے بعد پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، میں اس کا پابند ہوں۔ سال اللہ کا بنایا ہوا ہے، میں پچھلی مجلس میں بھی شاید ذی الحجہ کے مہینے میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں ذکر کیا ہے، 36 نمبر آیت ہے کہ مہینوں کی گنتی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور میں نے وہ وضاحت کر دی تھی کب سے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے مہینے 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان میں کیا کرنا ہے، فلا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، ذی الحجہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، ذیقعدہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، اور اس سے پیچھے جی رجب بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ بھائی یہ 4 مہینے، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت کا تقاضا کیا ہے کہ لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے، ان مہینوں میں آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے، یہ ہے اس کا تقاضا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا۔ یہ جو مہینہ گزرا ہے یہ بھی لائق تعظیم تھا، اس سے پیچھے والا بھی لائق تعظیم تھا، یہ جو آنے والا یہ لائق تعظیم ہے کہ آپ اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ کر بیٹھے۔ اگر آپ اطاعت کر کے، نیکی کر کے، عبادت کر کے اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے تو دور تو نہ کریں نا، کوئی ایسا کام تو نہ کرے جو اس کی حرمت کے منافی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی عزت اور احترام کے منافی ہو۔ تو ان مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کی پہلی شرعی حیثیت، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک۔ اس میں کیا ہے، وہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے اس میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کیا، اور ظلم میں نے بتایا تھا اس پچھلی مجلس کے اندر بھی، سب سے بڑا ظلم تو اللہ کے ساتھ شرک، لوگ شرک کرتے ہیں۔ جب لوگ کہیں گے یا حسین آپ میری مصیبت کو ڈال دیجیے، یا علی میری مدد کو آ جائیے، یا حسن یا فلاں، اور پوری اہل بیت، اور نعوذ باللہ من ذالک، ہم اگر ان کو مدد کے لیے پکاریں گے اور ان کو کہیں گے کہ میرے مسائل حل کر دیجیے، یا ان کے گھوڑے کی شبیہ ذوالجناح اس کے نیچے اگر اپنا بچہ مدد کے لیے لے کے جاؤں گا، اور ان کے نام پہ میں جانور ذبح کروں گا یا دیگ پکاؤں گا، اور یہ جو ہے نا تاکہ ان کی روح مجھ سے خوش ہو کے حضرت حسین میری زندگی کے حالات ٹھیک کر دیں اور میرے معاملات کو ٹھیک کر دیں، تو یہ کیا ہوگا، شرک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہو کے
میرے حالات ٹھیک کر دے گی، میرے کاروبار میں برکت دے دے گی، مجھے میرے معاملات ٹھیک کر دے گی، مجھے میرے گھر اگر بے اولاد ہوں تو اولاد دے دے گی۔ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستان بھی جو ہے نا وہ ذوالجناح کی برکت سے بنا ہے۔ کہتے ہیں پونجا جناح، اس کے گھر بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا تو وہ شیعہ اور عقیدہ تھا، اور وہ گیا گھوڑے کے پاس ذوالجناح کے پاس، اور ذوالجناح سے اس نے کہا کہ تو حضرت حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے اور میرے گھر اولاد نہیں ہوتی اور تو بچہ ہی دے رہے، تو تب سے محمد علی جناح پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر اسی سے یہ محمد علی جناح خاندان مشہور ہو گئے۔ یہ بھی میں نے سنا کسی ذاکر سے۔ کہتے پاکستان بنا تو ذوالجناح جب گھوڑے کی برکت سے، جب محمد علی جناح گھوڑے کی برکت سے پیدا ہوا ہے تو پھر پاکستان بھی تو اسی کی برکت سے۔ اب اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں تو اللہ کہتے ہیں، واضح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہی۔ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء ذکور، جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے 5 بنا دے۔ یہ اختیار میرے رب کے پاس۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے گھوڑے کی شبیہ جو کراچی میں نکلتی اس کے پاس اختیار ہے گھوڑے کا، تو پھر اس سے بڑا بدترین مشرک اور کون ہوتا؟ اور لوگ ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے جو بھی ان کے ساتھ اس قسم کی عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روح میرے سے خوش ہو جائے گی اس دیگ پکانے سے، سبزی لگانے سے، پانی خرچ کرنے سے، پیسہ لگانے سے، اور مجھے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور میرے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ نہیں، خوشیاں دینے والا اور غموں کو ٹالنے والا کون ہے؟ صرف یہ تو نبی کریم کی 23 سالہ محنت ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، بدعت کا ارتکاب نہ کرو، وہ چیز بطور دین نہ کرو بھائی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں نہیں کی۔ کوئی ایسا کام آپ نے اس مہینے میں کریں، عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اجر سمجھ کے، جسے رسول کریم نے نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے محرم کے مہینے میں وہ خاص نیکی بتائی ہوتی کہ اگر کوئی 1 تاریخ سے 30 محرم تک، 1 محرم سے 10 محرم تک کوئی یہ ذکر کرے گا، یہ کام کرے گا، جی بسم اللہ، سر آنکھوں پہ ہم ضرور کرتے اور کرنے کو بتاتے، عمل بھی کرتے، لوگوں کو بتاتے، لوگوں کو تیار کرتے، اس کی ترغیب دلاتے۔ لیکن محمد کریم کی شریعت اس حوالے سے کیا ہے؟ خاموش۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک، پہلی حیثیت تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس میں نیکی کا اہتمام کیا جائے اور گناہ سے یہ آپ کر سکتے ہیں، اور گناہ کی میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تو جو صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، جو امہات المومنین کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، جو عائشہ اور حفصہ کے اوپر بکواس کی جاتی ہے، جو ابوبکر، عمر اور عثمان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نبی کے ساتھیوں کے اوپر جو ان 10 راتوں میں جو بکواس ان عظیم لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے، اور جتنا بڑا ظلم اس مہینے میں ہوتا ہے ان پاک باز لوگوں کے حوالے سے اس کی مثال نہیں ملتی پورا سال مثال۔ اور مجھے اور آپ کو اس حوالے سے جاننا ہوگا کہ میں اب کب تک خاموش تماشائی بن رہا ہوں۔ اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں، آپ کسی میں زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، بھائی کا حق نہ کھائیں، بہن کا حق نہ کھائیں۔ آپ تو صحابی کا حق کھا رہے ہیں، آپ تو اللہ کا حق کھا رہے ہیں، آپ تو رسول کا حق کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی شریعت کو آپ دبوچ رہے ہیں اور شریعت کو توڑ مروڑ رہے ہیں۔ آپ اس مہینے میں چاہیے تو یہ تھا کہ میں نیکی میں آگے بڑھتا، عبادت میں آگے بڑھتا، اللہ کی اطاعت کرتا، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا، جو عبادت میں مقرر ہے ان دنوں میں وہ کرتا۔ لوگ مقرر شدہ متفق علیہ عبادت اس مہینے میں نہیں کرتے۔ 5 وقت کی فرض نماز باجماعت کوئی اگر نہ پڑھے اور اس کے علاوہ ساری رات اگر بیٹھ کے جلسہ کرتا رہے اور مجلس سنتا رہے، سارا دن گھوڑے کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اس نے 5 فرض نمازیں چھوڑ دی ہیں، مجھے بتائیے کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ غلط ہو گیا نا، ہم نے تو لائن ہی غلط اختیار کر لی۔ 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ بول کر رہا ہے، جو اللہ نے فرض کیا تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، اور جو اللہ نے اتارا ہی نہیں، جس کا اللہ نے بتایا ہی نہیں، جس کا پیغام جبریل لائے نہیں، محمد کریم نے جسے متعارف کرایا ہی نہیں، آج اس کو ہم دین بنا کے پیش کریں۔ مردوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو ہم نے کیا لباس پہنا دیا اور کیا ان کو کڑے پہنا دیے اور کیا چارپائیاں الٹی کر دی اور کیا گھر میں ہم نے کیا کچھ لوگ کرتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر۔
فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ پر ظلم. اس مہینے کا پہلا تقاضا حرمت والا ہے، اور میں نے وہ بتا دیا کہ اس کا تقاضا کیا بنتا ہے. اب نیکی کریں، عبادت کریں، ذکر کریں، جو عبادتیں اللہ کے رسول نے مقرر کی ہوئی ہیں وہی آپ کریں. اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، نماز کی آگے پیچھے کی سنتیں پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، آپ جب بغیر تعین کے ہر سال کریں پورا، جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں اس مہینے میں، ہر اس مہینے میں یا ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ کریں تاکہ اللہ کا قرب مجھے مل جائے. رات کو تہجد پڑھیں، آپ پورا مہینہ پڑھیں، آپ پوری زندگی پڑھیں آپ، لیکن ان مہینوں میں ذرا اہتمام کر لیں. آپ رات کو اٹھنے کے لیے عبادت مشروع ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اللہ کے نبی نے کی ہے، تو مجھے بھی کرنی چاہیے. لیکن اس طرف کوئی ہماری کوئی توجہ دلانے والا اور کوئی دھیان دلانے والا. اس کی دوسری شرعی حیثیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں لڑائی کرنے سے منع کیا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اس مہینے میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتے، ابتدا نہیں کر سکتے. اس میں یہ حرمت کا تقاضا، اور یہ حرمت تب سے جب سے زمین و آسمان ہے. اس حرمت سے حضرت حسین کی شہادت کا کوئی تعلق نہیں. جب سے آسمان و زمین قائم ہے، بنا ہوا ہے، تب سے مہینہ حرمت والا ہے. پچھلی شریعتوں کے اندر بھی حرمت والا تھا اور ہماری شریعت کے اندر بھی حرمت والا تھا. یہ بھی ہے، اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ والے باقی دو بھی، اور تیسرا رجب بھی حرمت والا ہے. ہم تو سب کی تعظیم کے قائل ہیں، اور اس میں جو تعظیم کرنے کی ہے وہ کرنی چاہیے. وہ کرے، کوئی صبح کرے، شام کرے، رات کو کرے، دن کو کرے. علماء کے اس مسئلے میں دو قول ہیں. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینوں میں جنگ کے آغاز کرنے کا معاملہ تھا یا لڑنے کا معاملہ تھا، منسوخ ہو چکا ہے. اب اگر لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس کا جو لڑائی کا آغاز کا معاملہ ہے وہ ابھی تک بھی منسوخ نہیں ہے. ہمیں ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دفاعی جنگ لڑنی چاہیے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے دونوں قول ذکر کیے ہیں کہ آپ اب بھی ابتدا نہیں کر سکتے، آپ دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں دفاعی طور پہ لڑ سکتے ہیں، لیکن ابتدا نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک قول پر مفسرین کے دو قول موجود ہیں. ایک قول کے مطابق کہ اس میں لڑائی کرنے کی جو حرمت تھی وہ منسوخ ہے، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، حرمت ابھی تک بھی باقی ہے، آپ اس میں آغاز اور ابتدا نہیں کر سکتے. جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے، اس کو اسم کہتے تھے، خاموش. اس مہینے کی دوسری شرعی حیثیت، اللہ کے رسول نے اسے اللہ کا مہینہ کہا ہے. اللہ کا مہینہ، صحیح مسلم حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. مہینے سارے اللہ کے ہیں، سفر بھی، رجب بھی، ذیقعد بھی، ربیع الاول بھی، ربیع الثانی بھی، جمادی الاولی بھی، جمادی الثانیہ بھی، ذیقعد بھی، سارے اللہ کے مہینے ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے اس کو شہر اللہ کہا. شہر اللہ کس کا مہینہ؟ رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے. لیکن نبی کریم نے جس کو اللہ کی طرف نسبت کر، دیکھو یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، جو اگلی مسجد وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ عنیزہ کی ساری مسجد اللہ کا گھر ہے. لیکن جب بیت اللہ کہیں گے تو کون سی مسجد بلا دو؟ مسجد فوراً جاتا ہے، ذہن ادھر کی نہیں جاتا. یہ جو اضافت ہے نا، اضافت اسے کہتے ہیں اضافت تشریف. یہ نسبت عزت و احترام کی نسبت. جس طرح بیت اللہ جب کہیں گے تو فوری طور پہ آپ کا ذہن اللہ کے اس گھر کی طرف، جب مکہ میں ادھر منتقل ہو جاتا ہے. تو شہر اللہ کہنے سے بھی گویا کہ یہ عزت اور احترام کے پیش نظر نبی کریم نے اس مہینے کی عظمت یہ پیش نظر اسے شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. بھلے باقی بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس کی تعظیم اور شرف کی وجہ سے اسے اللہ کا مہینہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری شرعی حیثیت، شریعت اس مہینے میں مجھے کیا کرنے کے لیے کہتی ہے. حرمت والا مہینہ کلیئر ہو گیا، اللہ کا مہینہ، دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جسے شریعت نے بتایا ہے اور رسول کریم نے بتایا ہے، اور میں نے کہا شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، بیان کرنا رسول اللہ کا کام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک
بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے تو وہ کون سا مہینہ؟ مجھے بتائیے ذرا اسی حدیث کو آپ اپنے ملک میں لے جائیے اور فٹ کریں، کیا واقعی ہماری قوم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتی ہے رمضان کے بعد؟ آپ کی بھی عمر گزری ہے، 40-45 سے زیادہ ہو چکے ہیں، 50-60 والے ساتھی بھی بولے، کیا واقعی ہماری قوم اس مہینے کو رمضان کے بعد نفلی روزوں کا مہینہ مانتی ہے؟ کون اس کو بتائے؟ علماء کی ذمہ داری بنتی تھی، علماء عمل کے ذریعے بھئی چلو رمضان آتا ہے تو سارے حضرات اللہ کے پیارو روزے کا وقت ہو چکا ہے، ساری کا اہتمام کر لو، سارا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن اس مہینے میں چلو فرض نہیں تھا تو نفلی روزہ تو تھا، کم از کم محلے میں امام مسجد کو چاہیے تھا خود اہتمام کرتا، لوگوں کو ترغیب دلاتا، لوگوں کو بتاتا، ہمارے بچے اسکول کالج میں جاتے اور باقی بچوں سے ملتے، وہ روزے کی حالت میں ہوتے، ان کو جو بچے گھر میں خواتین ٹھیک ہے مرد تو کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو گرمی کے دنوں میں کام، سردی کے دنوں میں تو روزے آسان ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارے ہاں محرم میں کوئی روزہ رکھنے کا کوئی ماحول ہے، یہ شریعت ہے۔ لیکن آج بھی آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں آپ کو پورا محرم مسجد نبوی میں سفرے لگے ہوئے ملیں گے، مکہ میں چلے جائیں محرم کے مہینے صرف جمعرات نہیں پورا مہینہ آپ کو سفرہ لگا ہوا ملے گا وہاں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کے رسول اس عمل کی ترغیب دے رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو، مجھے اللہ نے حیثیت دی ہے، میں اپنا خاندان میں نے کہا تھا آپ اپنا مال رکھتے ہیں یا آپ اثر رسول رکھتے ہیں، کم از کم آپ کو اس سنت کو متعارف تو کروانا چاہیے نا، اپنے گھر میں شروع کریں۔ میرا آپ کا بیٹا اسکول جائے تو باقی کلاس فیلو کو پتہ چلے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ تو روزوں کا مہینہ تھا۔ میری بیٹی، میری بیوی، میرے بچے جب جائیں اس ماحول میں جدھر لوگ اس مہینے کا تمسخر اڑا رہے ہیں اور اس کی شرعی حدود کو پھلانگ رہے ہیں، اور جو مصنوع کام تھے اسے لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے عہدے کے ذریعے، میرے کہنے سے اگر کوئی میرے خاندان کے افراد اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جہاں تک میرا اثر کرتا ہے، رمضان کے بعد نفلی روزوں کا سب سے بہترین مہینہ محرم العام کا ہے، مجھے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے اس کے اوپر۔ یہ شرعی حیثیت ہے اس کی، بڑا نیک عمل ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں بعض کا بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ 70 سال کی مسافت پہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں، بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جسے پوچھئے صوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے، روزہ میرے لیے، اور اس کا جب عدلہ دینے کی باری، اجر دینے کی باری، ثواب دینے کی باری آئی تو میں خود بدلہ دوں گا اس کا، نماز کا اجر، زکوٰۃ کا اجر، حج کا اجر، باقی باتوں کا اجر میں فرشتوں سے کہہ کے دلوا دوں گا، لیکن جب روزے کے ثواب کی باری آئے گی تو میں خود اس کا اجر عطا کروں۔ بڑی نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پڑھ کے دیکھیں، پیارے نبی تو ہر سوار کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ سوار کے دن فرمایا کہ اللہ کے ہاں 2 دن میں نیکیاں چڑھتی ہیں، تو رب العمال، اللہ تعالیٰ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات کو اور سوار کو۔ احب ان یرى عملی وانا صائم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں حالت روزہ کے اندر۔ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، رسول کریم کا معمول تھا۔ ایام 20 جس کو کہتے ہیں، بعض صحابہ کو آپ نے وصیت کی تھی کہ یہ 3 کام نہ چھوڑنا، رات کو سونے سے پہلے وتر نہ چھوڑنا، اور چاشت کی نماز نہ چھوڑنا، اور 3 دن کے روزے نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر کو آپ نے وصیت کی۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کی تیسری شرعی حیثیت روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد مطلقاً جس قدر ہو سکے مجھ سے، میں نہیں کہتا کہ آپ سارا مہینہ رکھیں، لیکن جس قدر آپ اس مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، اگر پورا نہیں تو سوار جمعرات کو شروع کر لیں، 13، 14، 15 کا رکھ لیں۔ اور چوتھی شرعی حیثیت اس مہینے کی، وہ اس کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔
بخاری مسلم میں حدیث سے موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، قریش بھی روزہ رکھتے تھے، حالانکہ اس وقت وہ شریعت کے پابند نہیں تھے، اپنی پچھلی شریعت دین ابراہیمی میں اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بھی، مدینہ کے یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے پہلے رکھا، آپ نے خود بھی رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے 2 سال روزہ رکھوایا۔ جب دوسری صدی میں رمضان فرض ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑے، اور اس سے پہلے آپ عاشورہ محرم کا 10ویں محرم کا روزہ آپ رکھ رہے تھے۔ رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اختیار دے دیا کہ رمضان چونکہ فرض ہو چکا ہے، اب 10ویں کا روزہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کی مرضی۔ تیسری حالت اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہودی، پہلے آپ کوشش کرتے تھے کہ یہودی جو کام کرتے ہیں وہ کر لیتے تھے، کیونکہ وہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ تورات کے مطابق کرتے ہیں اور آسمانی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو تو ان کے کاموں میں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال پہلے جب محرم آیا تو آپ کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ یہ تو مسلسل یہودی بھی رہتے ہیں مدینہ کے، تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال دنیا میں رہا، لئن عشت الی قابل، اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی ضرور، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن وہ 9 نہ آیا اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے عزم کیا تھا کہ 10 کا روزہ تو آپ نے بتایا، اور آپ جب یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو آزادی ملی تھی، فرعون جب غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جب نجات پائی تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ہم اپنے نبی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم الحق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی۔ لیکن جب یہ بات کلیئر مخالفت کا حکم آیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں 9 کا روزہ ضرور رکھوں گا، 10 کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں اور 9 کا یہودیوں کی مخالفت میں رکھوں گا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی شخص 9، 10 اور 11 کا رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، زیادہ افضل ہے، چونکہ محرم کا مہینہ ہے ہی روزوں کو بھائی، نفلی روزوں کو مہینے، اور اگر نہیں رکھ سکا تو 9، 10 کا رکھ لے، اور اگر 9، 10 کا نہیں رکھ سکتا 10، 11 کا رکھ لے، اگر 10، 11 کا نہیں رکھ سکا تو کم از کم صرف 10 کا روزہ بھی رکھ لے گا تو پھر بھی وہ اس روزے کا اجر پا سکتا ہے۔ یہ چوتھا شرعی عمل ہے اس مہینے میں۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ 5واں شرعی، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اس ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے سے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے، 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس 10 محرم کی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہمارے ماحول میں شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ رسول کریم نے 23 سالوں میں کیا صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا ہے، اور صحابہ کرام نے کیا امت کو دیا ہے، اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے۔ محرم شروع ہونے والا ہے، مجھے اور آپ کو اس محرم کے مہینے جہاں اس کی بدعات سے بچنا ضروری ہے، اور ہم انشاءاللہ اگلا درس کریں گے بدعات کے اوپر۔ بدعات محرم میں کی جاتی ہیں اور دین کے نام پہ اور شریعت کے نام پہ لوگوں کے ایمان اس کے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں جو آسمانی شریعت کی اور صحابہ کرام کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اور دین میں اضافے کی کبھی صورتیں سامنے آتی ہیں، بدترین صورتیں دین اور شریعت بنانے کی اس مہینے میں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ مجھے اس سب کچھ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنے اس حرمت والے مہینے کو پاک رکھنے کے لیے اس سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور مجھے وہ کرنا چاہیے جو میرے اللہ نے جسے اتارا ہے اور میرے حبیب نے جسے بیان کیا ہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کا وعدہ محمد کریم کی اتباع میں اور اللہ کے رسول کی پیروی میں ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل کی ترغیب دلانی چاہیے، اور ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو عمر بن خطاب کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا۔ اسی گزشتہ مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔
اگر یوں شہادتوں کے واقعات کو سرورہ طور پہ منانا یہ شریعت اور دین ہوتا تو حضرت حمزہ کی شہادت زیادہ حق رکھتی تھی کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں 7 مرتبہ وہ دن آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی، حالانکہ بڑی دردناک شہادت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا ناک کاٹا گیا، جن کے کان کاٹے گئے، جن کا کلیجہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، جن کا کلیجہ چبایا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے وہ ہر سال اس دن کو یا اس تاریخ کو بطور جلسے کے، یا بطور ماتم کے، یا بطور جو ہے نا وہ احتجاج کے، یا اسے دین سمجھ کے آپ نے لوگوں کو یہ ترغیب نہیں دی۔ یہ اللہ کے رسول کی شریعت۔ اور بڑے آپ کے صحابہ کٹے، کئی لوگوں کے، حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، حضرت عمار کا خاندان اٹھا دیا، قتل کر دیا گیا۔ کس کس کے قصہ بیان کروں، وہ تو تاریخی بڑی، کوئی دن بھی کسی عظیم کی شہادت سے خالی نہیں۔ شہید قابل ماتم نہیں ہوتا، شہید قابل فخر ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کے مناقب، ان کی عظمت کے قائل انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے درسوں میں انشاءاللہ، ان کا مقام و مرتبہ بھی۔ لیکن ان کی اس شہادت کے موقع پہ اس دن اس وقت جو قوم کر رہی ہے یہ امت کو بکھیرنے کی اور امت کو توڑنے کی، یہ اسلام دشمنوں کی بدترین ایک سازش ہے۔ کسی طرح اسلام کا شرارہ بخیر، اور اس کی آڑ میں وہ ان پاک باز شخصیتوں کو اپنے زبان درازی کرتے ہیں جن کے اس واقعے سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں۔ آج اگر پچھلی دفعہ بھی وہ ایک کمینہ پتہ ہے کسی ایک مجلس میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کر کے باہر بھاگ گئے، اسی طرح پچھلے محرم کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ کے اوپر کھلم کھلا کراچی کے اندر لعن طعن کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی آڑ میں اصل میں صحابہ کرام کو نشانہ بنانا مقصود ہے کہ دین کے بنیادی گواہوں کو مجروح کر دیا جائے اور اسلام کا ہی جو ہے نا وہ کام تمام کر دیا جائے۔ یہ ایک بنیادی سازش ہے، اس کے پیچھے نام حضرت حسین کا، حضرت حسن کا، اہل بیت کا، وہ خوشنما نام لیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ وہ مقاصد بڑے خطرناک ہیں۔ مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہی کرنا چاہیے، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی تعلق نہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، اپنے اولاد کو بھی اس کے اوپر متنبع رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کسی ایسے گروہ کا شکار نہ ہو جائیں اور ہمارے بچے کسی ایسے گروہ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں کہ کل وہ بھی ابو بکر، عمر اور عثمان و علی اور طلحہ و زبیر اور ان صحابہ کرام اور صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر زہر بھر دیا جائے۔ تو مجھے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، جو ان کے درمیان باہمی اختلافات ہوئے ان کے بارے میں آج 1400 سال کے بعد مجھے جج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کے باہمی اختلافات جو بھی جھگڑے تھے اللہ ان کے ساتھ، جب اس کے باوجود اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے تو آج میں کون ہوتا ہوں ان کے اوپر اعتراض کرنے والا اور ان کے کسی کام کے اوپر اپنی زبان چلانے والا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جس کو قرآن نے، جن کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ دیا ہے، آج مجھے اور آپ کو ان کے کسی عمل کے اوپر اعتراض اور انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے اور یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اگر آنے والے ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ہمارا موضوع حضرت عثمان کا بھی باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں مکمل کریں گے، اور حضرت حسین کا موضوع بھی انشاءاللہ آئے۔ محرم کی بدعت ایک مستقل موضوع ہے، بدعت کیا ہوتی ہے اور وہ محرم کی کون کون سی بدعتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو کہ 10 محرم کو ہم سنی مسلمان بھی بہت ساری ایسی بدعت رد کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں متنبع رہیں، کہیں ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت اور ہماری اولاد کسی اس ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔